ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ابھی آپ کے سامنے پارہ 27 سورۃ القمر کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی 4 قوموں پر عذاب آنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک قوم کا ذکر آ چکا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ اب آگے اور 4 نبیوں کی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان 4 قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کو نہیں مانے، قیامت کا انکار کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے کیسی کیسی ان کو سزائیں دی ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کیے، ان کی قوم کا ذکر کیے۔ اب دوسرے نمبر پہ اللہ فرما رہے ہیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا، کذبت جھٹلایا، انکار کیا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی پھر کیسا رہا میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا، میرا دھمکی دینا۔ اللہ فرمانے کہ اس قوم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا دھمکی دینا کیسا رہا، کیا عذاب اللہ نے دیا ان کو، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ انا ارسلنا علیہم، یقیناً بھیجا ہم نے ان پر، یقیناً بھیجا ہم نے ان پر، ریحن صرصرن سخت ہوا کو، ٹھنڈی ہوا کو، فی یوم نحس مستمر ہمیشہ والے منحوس دن میں، ہم نے ان پر بھیجا تھر تھراتی ہوئی سخت ٹھنڈی ہوا کو ہمیشہ منحوس دن کے اندر، ہمیشہ رہنے والے منحوس دن کے اندر، تنزع الناس جو ہوا لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی، کأنہم گویا کے لوگ، اعجاز نخل منقعر کھجور کے اکھاڑے ہوئے تنے ہیں، گویا کے لوگ کھجور کے اکھاڑے ہوئے تنے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر پھر کیسے رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، میرا دھمکی دینا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، چنانچہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا، کیا ہم میں سے ایک انسان، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں، کیا ہم میں سے ہی ایک انسان کی ہم پیروی کریں؟ انا اذن، یقیناً ہم تب تو لفی ضلال، گمراہی میں ہیں، وسعر، اور دیوانے پن میں ہیں، تب تو ہم گمراہی اور جنون میں ہیں۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ڈالی گئی نصیحت اس پر ہمارے درمیان میں؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، شیخی بگاڑنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ سیعلمون، یہ لوگ جان لیں گے، غدن، کل، من الکذاب الاشر، کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے شیخی بگاڑنے والا، گھمنڈ کرنے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو۔ انا مرسل الناقۃ، یقیناً ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش کے طور پر۔ فرتقبہم، آپ ان کا انتظار کیجئے، واصطبر، اور جمے رہیے، صبر کیجئے۔ ونبئہم، اور قوم کو بتا دیجئے، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے۔ کل شرب محتضر، ہر باری اپنے وقت پر حاضر ہوگی، یعنی ہر باری والا اپنے وقت پر حاضر ہوگا۔ فنادوا صاحبہم، چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ فتعاطى، اس نے حملہ کیا۔ فعقر، چنانچہ اس نے اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسے رہا میرا عذاب اور میرا دھمکی دینا۔ انا ارسلنا علیہم، یقیناً بھیجا ہم نے ان پر، صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ، ایک ہی زلزلہ ہم نے ان پر بھیجا۔ فکانوا، تو وہ ہو گئے، کحشیم المحتضر، کانٹوں کا باڑ لگانے والے کے چولہے کی طرح، کانٹوں کا باڑ لگانے والے کے چورے کی طرح وہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّکْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، چنانچہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے نبیوں کا انکار کیا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، یقیناً ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی، پتھروں کی آندھی ان پر بھیجی۔ الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان کے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے لوط علیہ السلام کے خاندان کو بچا لیا صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں۔ نعمتا من عندنا، ہماری طرف سے نعمت کے طور پر۔ کذالک نجزی ما شکر، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والوں کا، ایمان لانے والوں کا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور یقیناً لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، بطشتنا، ہماری پکڑ سے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا۔ فتماروا، تو انہوں نے جھگڑا کیا، بالنذر، پیغمبروں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، انہوں نے پھسلایا لوط علیہ السلام کو، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي، چنانچہ چکو تم میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میری دھمکی کو تم چکو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور یقیناً صبح سویرے ان پر عذاب آ چکا، ایسا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے، عذاب مستقر، یقیناً صبح سویرے ان پر ہمیشہ رہنے والا عذاب آ پہنچا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، چنانچہ چکو میرا عذاب اور میری دھمکی۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً فرعون کے خاندان کے پاس ڈرانے والے یعنی پیغمبر آئے. کذبوا بآیاتنا، تو فرعون کے خاندان والوں نے، فرعون کے ماننے والوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، تمام آیتوں کا، ہماری تمام نشانیوں کا انکار کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، قدرت رکھنے والے زبردست پکڑنے والے کی طرح، قدرت رکھنے والے زبردست پکڑنے والے کی طرح ہم نے ان کو پکڑا. یہاں تک یہ 4 قوموں کا ذکر ہے. اس سے پہلے قوم کا ذکر آیا ہے، اور یہ سورۃ القمر جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں آیا ہے کہ یہ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور سے قیامت کا ذکر کیا ہے، چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی اسلام کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے. اسی پر انسان کے اعمال کا دار و مدار ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کو اگر مانتا ہے تو آدمی اچھے اعمال کرے گا تاکہ اس کو اچھا بدلہ ملے، اور گناہوں سے بچے گا تاکہ اس کو عذاب نہ ہو. تو یہ موت کے بعد کی زندگی ہی اصل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں موت کے بعد کی زندگی اور قیامت کا ذکر کیے ہیں، اور یہ بتائے ہیں کہ جن جن قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں ان واقعات کو ذکر کر کے کہ آپ ڈریے مت، گھبرائیے مت. آپ سے پہلے کے پیغمبروں کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، ان کو ضرور پکڑا ہے. تو یہ آپ کو تسلی مل رہی ہے. اور دوسرے اعتبار سے مکے کے جو مشرکین تھے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے کی قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھیں، تم سے زیادہ مالدار تھیں، تم سے زیادہ صحت مند تھیں، ان کے پاس اسباب تمہارے سے زیادہ تھے، مگر انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، تو تمہارے اوپر عذاب بھیجنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کو، ایک طرف سے نبی کو تسلی دینے کے لیے اور دوسری طرف سے مکے کے مشرکوں کو دھمکانے کے لیے کہ اگر تم میرے نبی کا انکار کرو گے تو بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، تمہارے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے. تو اس لیے جو ہے ایک قوم کا اللہ نے ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا، اس کا ذکر آ چکا ہے. یہاں دوسری قوم کا ذکر کر رہے ہیں، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. قوم عاد نے انکار کیا، جھٹلایا، کس کا؟ پیغمبروں کا. قوم عاد کے پیغمبر حضرت وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں اس قوم کے پیغمبر تھے. قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ عاد نے اپنے نبی کا انکار کیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو پھر میرا عذاب اور میرا دھمکی دینا کیسے رہا. تو اللہ جو ہے سوال کر رہے ہیں ڈرانے کے لیے. جیسے کوئی مارتا ہے کسی کو، مارنے کے بعد بیٹا کیسے تھے میرے، مارا یاد ہے، بولتے ہیں نا عام بول چال میں. تو ویسا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ایک سوال کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو عذاب دیا تو ہمارا عذاب اور ہمارا دھمکی دینا کیسے رہا. تو سوال کر رہے ہیں اللہ، انا ارسلنا، کیا عذاب اللہ نے ان پر بھیجا، اس عذاب کی تفصیل بتا رہے ہیں. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر ایک ہوا کو بھیجا جو ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی ہوا، تھر تھرانے والی ہوا، ایسی سخت ٹھنڈی ہوا کہ جس سے آدمی کو بہت تکلیف پہنچے، ایسی ہوا ہم نے ان پر بھیجی. فی یوم نحس مستمر، ہمیشہ کے منحوس دن میں، ہمیشہ منحوس رہنے والے دن میں. یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم پر جو عذاب بھیجے ہیں وہ عذاب ہوا کا عذاب بھیجے ہیں، اور وہ ہوا عام ہوا کی طرح نہیں تھی بلکہ انتہائی سخت ہوا. ہوا اگر سردی کے دنوں میں تھوڑی سی سخت چلتی ہے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس ہوا کے بارے میں کہنے کہ یہ انتہائی سخت ٹھنڈی ہوا تھی، تو یہ ہوا خود ایک عذاب تھی. اور پھر اوپر سے یہ ہوا کہ یہ ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمانے 7 لیال و 8 ایام،
7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر ہوا چلتی رہی. 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر ہوا چلتی رہی. ان کو اوپر لے جاتی, نیچے پٹکتی رہی. اس طرح سے یہ ہوا خود اتنی سخت عذاب والی تھی, اور یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی. تو پھر قوم کا کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر جو ہوا ہم نے بھیجی ہے منحوس دن میں, یعنی جس دن ان پر عذاب آیا وہ دن کیا تھا؟ منحوس دن تھا. تو یہ ان پر جو عذاب آیا ہے وہ پورے ہفتے بھر میں آیا ہے, اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن, 7 راتیں اور 8 دن. تو معلوم یہ ہوا کہ پورا ہفتہ ان پر کیا ہوا؟ عذاب آیا. تو یہ پورا ہفتہ ان کے لیے کیا رہا؟ منحوس رہا, اور ہمیشہ کے لیے منحوس رہ گیا. کیوں منحوس رہ گیا؟ اس لیے کہ عذاب جو شروع ہوا تو ختم ہونے کا نام نہیں لیا, مسلسل 1 ہفتے تک عذاب چلتا رہا, یہاں تک کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی, اور ہلاک ہو کے مر گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ذلت کا عذاب, اور پھر مرنے تک ان کے اوپر مسلسل عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے, اور پھر جب جہنم میں جائیں گے تب بھی ان کو عذاب ملے گا. تو عذاب جو شروع دنیا میں ہوا تھا وہ عذاب ختم ہونے والا نہیں تھا, یہ منحوسی ان کو ہمیشہ ملنے والی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیشہ کے منحوس دن میں ان پر ہم نے جو ہے عذاب بھیجا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دن منحوس ہے. عام طور سے لوگ ہفتے کے دن کو یا چاشمے کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں, ان دونوں میں کوئی کام کرنا مناسب نہیں سمجھتے. یہ سب غلط بات ہے. کوئی دن منحوس نہیں ہے. ان پر چونکہ اس دن میں عذاب آیا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو جو ہے منحوس کہہ رہے ہیں, اور وہ کوئی خاص دن عذاب نہیں آیا بلکہ پورے ہفتے بھر میں عذاب آتا رہا. اگر منحوس کہا جانا چاہیے تو پورے ہفتے کو منحوس کہا جانا چاہیے, اس میں جمعہ بھی داخل ہے جو برکت والا دن ہے. تو لہذا منحوس دن کوئی نہیں ہوتا, جس دن آدمی کے اعمال خراب ہوں وہ دن منحوس ہوگا اس کے لیے. تنزع الناس, اس ہوا کے بارے میں اللہ فرمانے کہ ہوا کیسی تھی؟ تنزع الناس, جو لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی. ہوا چھوٹی موٹی چلتی ہے تو آدمی اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے, لیکن جب ہوا بہت زیادہ تیز چلتی ہے تو آدمی کے پیر زمین پر نہیں ٹھہرتے. تو یہ ہوا کیا کرتی تھی؟ ان لوگوں کے پیروں کو اکھاڑتی تھی, اور وہ لوگ ہماری طرح 6 فٹ کے نہیں تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسی طاقتور اور ایسی اونچے قد والی قوم آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. ایسی زبردست قد رکھنے والی, ایسی زبردست طاقت رکھنے والی قوم تھی. موبائل کے ٹاور جیسے اونچے جو ہے یہ لوگ تھے, طاقتور تھے, اپنے ہاتھوں سے جو ہے پہاڑوں کو کھود سکتے تھے. ایسی زبردست طاقت اللہ نے ان کو دیا تھا. ایسے طاقتور لوگ جو ہیں, ایسے لوگوں کو تنزع الناس, اس ہوا نے کیا کر دیا؟ اکھاڑ پھینکا. کأنہم اعجاز نخل منقعر, اللہ فرما رہے ان کی مثال ایسی ہے جب ہوا چلی تو یہ لوگ اپنے پیروں سے اکھڑ گئے اور ہوا میں گھومنے لگے. جس طرح سے کچرا ہوا میں گھومتا ہے اس طرح سے ہوا میں گھومنے لگے. اللہ فرمانے کہ گویا کہ یہ اکھاڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں, اکھاڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں. کھجور کا تنا بہت اونچا ہوتا ہے, تو یہ لوگ اونچے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کھجور کے تنے کی مثال دیے. اور کھجور کا تنا دکھنے میں اتنا اونچا دکھتا ہے, لیکن جب ہوائیں آتی ہیں, تیز ہوائیں, تو سب سے پہلے ایسے ہی درخت نیچے گرتے ہیں. جو بھاجی کے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں وہ نہیں گرتے. چھوٹا درخت جتنا چھوٹا بن کر رہے گا وہ اتنا, کتنا بھی سیلاب ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور درخت جتنا اونچا ہوتا ہے, جو چیز جتنی زیادہ ہائٹ ہوتی ہے وہ ہوا کے مارے اتنی زیادہ جلدی گر جاتی ہے. تو ان کا تکبر تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ کھجور کے تنوں کی طرح, کھوکھلے کھجور کے درختوں کی طرح گرا کر رکھ دیا. جس طرح ناریل کا درخت اگر کٹ کر نیچے گر جائے تو جب تک وہ ٹھہر کر اپنی جگہ پر ہے تو ایسا اونچا لگتا ہے کہ کوئی اس کے پھل کو حاصل نہیں کر سکتا, کوئی اس کو چھو نہیں سکتا, ایسا لگتا ہے. لیکن جب ہوائیں چلتی ہیں تو زمین سے اس کی جڑ نکلتی ہیں اور وہ زمین پہ کھوکھلا ہو کر گر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس طرح کھوکھلے کھجور کے درختوں کی طرح ان کو جو ہے ہم نے بنا دیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, چنانچہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا. اللہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب جو ان پر آیا ہے بڑا سخت عذاب آیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
تو یہاں اللہ تعالیٰ بار بار دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف پرانے نبیوں کے قصوں کو یا پرانے قوموں کے قصوں کو بتانا نہیں ہے. قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے جس میں صرف پرانے زمانے کے قصوں کو بیان کیا جائے، بلکہ قرآن کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس سے سبق بھی جو ہے ہم کو بتاتا ہے. کیا سبق ہے ہمارے لیے اس میں؟ اللہ فرما رہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس قوم میں ہمارے لیے نصیحت ہے. ان کا قد ہمارے قد سے کہیں اونچا تھا، ان کی طاقت ہماری طاقت سے کہیں اونچی تھی، ان کی عمریں ہماری عمروں سے کہیں زیادہ تھیں، سب کچھ ان کے پاس ہمارے سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو اللہ نے ایسی زبردست طاقتور قوم کو بھی دنیا میں ہلاک کر کے دکھایا ہے. تو ہم کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ دوسری قوم کا ذکر کر رہے ہیں. کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا. قوم سمود، ان کے جو پیغمبر تھے وہ کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو قوم سمود کے پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام یہ پیغمبر وہ تھے جو قوم عاد پر جب عذاب آیا تو ہود علیہ السلام کو ماننے والے جتنے لوگ تھے ان پر عذاب نہیں آیا. ابھی جس قوم کا ذکر آیا ہے ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، تو قوم عاد میں جتنے لوگ نبی پر ایمان لائے وہ تو بچ گئے، باقی پوری قوم ہلاک ہو گئی. جو بچ گئے تھے وہ لوگ جو ہیں اپنے پیغمبر کے بعد دوبارہ کفر کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئے، دوبارہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کہ ہمارے بھائیوں کا انجام کیا ہوا انکار کرنے کی وجہ سے، اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں اپنے انجام کو بھول کر دوبارہ نافرمانی کرنے میں تل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. تو انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قوم نے تمام پیغمبروں کا انکار کر دیا، تمام پیغمبروں کا انکار کر دیا. حالانکہ اس قوم پر ایک ہی پیغمبر آئے تھے، وہ کون تھے؟ صالح علیہ السلام. یہ جو سمود ہے، قوم سمود کے پاس صرف ایک ہی پیغمبر آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام. ایک پیغمبر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس قوم نے ایک پیغمبر کا انکار کیا، بلکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں کو انہوں نے انکار کر دیا. اب تمام پیغمبروں میں ہمارے نبی بھی داخل ہیں اور جو جتنے گزشتہ نبی ہیں وہ بھی داخل ہیں. تو جب اس قوم کے پاس وہ نبی نہیں آئے تو اس کا انکار کیسے کیے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی ایک نبی کا انکار بھی تمام نبیوں کا انکار ہے. کسی ایک نبی کا انکار کرنا بھی تمام نبیوں کے انکار کرنے کی طرح ہے. اسی وجہ سے ہم عیسائیوں کو مشرک کہتے ہیں. حالانکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام. یہودیوں کو ہم مشرک کہتے ہیں، قرآن مشرک ان کو کہتا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. پیغمبر کو مان رہے ہیں پھر بھی ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، پیغمبر کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات اور انجیل کو بھی مان رہے ہیں. کیوں اس کے باوجود وہ مشرک ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک نبی کو نہیں مانا. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا. ایک نبی کا بھی انکار تمام نبیوں کا کیا ہے؟ انکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ ہر نبی اپنے پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، مصدقا لما بین یدی، کہ ہر نبی آ کر یہ کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے جو جو باتیں کہی ہیں وہ ساری باتیں صحیح ہیں، میں بھی تمہارے سامنے وہی باتیں بتا رہا ہوں. یہ باتیں کہتے تو باتیں ایک ہی تھی، پیغمبر الگ الگ تھے. سب اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے تھے، نبی کو ماننے کی بات کرتے تھے، آخرت کی بات کرتے تھے. باتیں ایک ہی تھی مگر اس کو سمجھانے والے الگ الگ تھے. تو ایک نبی کا انکار کرنا گویا ان باتوں کا انکار کرنا ہے جو نبی لے کر آئے، اور یہ وہی باتیں تھیں جو ہر نبی لے کر آئے. تو اس اعتبار سے گویا وہ ہر نبی کا انکار کرنے والے ہو گئے. تو اس اعتبار سے اللہ نے یہاں پر کہا کہ قوم سمود نے تمام نبیوں کا انکار کیا. اس قوم کو جب نبی نے آ کر بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے مانو، تو اس قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم تو ہماری طرح ایک معمولی سے انسان ہو، اگر تم فرشتہ ہوتے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لاتے. تم تو ہماری طرح ہو، یا پھر انسان ہو کر تمہارے ساتھ کوئی مضبوط پاور ہونا چاہیے تھا، کوئی سیاسی پاور ہونا چاہیے تھا، یا تمہارے ساتھ بہت بڑا مال کا خزانہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو تم کامن مین ہو،
आम इंसानों की तरह एक इंसान हो, फरिश्ता भी नहीं हो, कोई तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है। अगर ऐसे आदमी को हम पैगंबर मान लेंगे तो इसका मतलब यह कि हम गुमराह हो गए, हम दीवाने हो गए, नौजुबिल्ला। हालांकि उनको यह नजर नहीं आ रहा था कि ये जो पैगंबर हैं ये पैगंबर आम इंसानों की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। इन्होंने बाकायदा कौम के सामने मौजिजे भी दिखाए जो आम इंसान नहीं दिखा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, पैगंबर का इनकार किया और बहाने के तौर पर क्या कहा, फकालू, चुनाचे उन्होंने कहा, अबशरम मिन्ना वाहिदन, क्या हम में से एक आदमी को नत्तबिउ, हम मानकर चले, क्या हम में से एक आदमी की पैरवी कर कर चले, यानी हम अगर फॉलो करना है किसी को तो वो आदमी हम में से नहीं होना चाहिए, इंसानों में से नहीं होना चाहिए। हमारा लीडर या तो फरिश्ता होना चाहिए या फिर ऐसा आदमी होना चाहिए जो दुनिया के एतबार से बहुत बड़ा मर्तबा रखता हो। तो हम में का एक मामूली आदमी है, क्या हम उसकी इत्तिबा करें, हम उसकी पैरवी करें? इन्ना इदल लफी ज़लालिन व सुऊर, तब तो हम गुमराही में हैं और जुनून में, दीवाने हो गए। यानी हमें दीवाने क्या भाई, कैसे दिख रही भाई हमें तुम्हारे को, ऐसा जो है कौम जो है नबी को बोली कि हम आपको नहीं मानते इसलिए कि आप आम इंसानों की तरह हैं। अउल्क़िय ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना, क्या इस पैगंबर पर नसीहत डाली गई, उतारी गई हमारे दरमियान? यानी वो लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को अगर कुरान, अल्लाह ताला को अगर वही भेजना होता तो हम में इतने बहुत सारे लोग अच्छे मौजूद हैं, हमारे पास माल है, हमारे पास ताकत है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, तो आप पर ही वही की नाजिल हुई। वही नाजिल होना तो हम पर भी नाजिल हो सकती थी। तुम्हें से एक जने क्या नबी, हमें सब जने नबियां नहीं बन सकते, ऐसा जो है वो अपने नबियों के सामने एतराज करने लगी। अउल्क़िय ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना, क्या नसीहत डाली गई नबी पर हमारे दरमियान, यानी नसीहत यानी वही की बातें अगर उतारना ही होता तो अल्लाह हम पर भी वही की बातें उतार सकते थे, हमको भी पैगंबर बना सकते थे। हमको छोड़कर आप ही को अल्लाह ने क्यों पैगंबर बनाया? आपके साथ क्या खूबी लगी हुई है कि आपको हम पैगंबर माने? बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशीर, उन्होंने इतना ही नहीं कहा पैगंबर के बारे में, बल्कि कहा कि नौजुबिल्लाह ये पैगंबर बड़ा झूठा है। अशीर, अशीर के माने अपनी झूठी तारीफ कर लेने वाला, तकब्बुर और घमंड करने वाला। तो नबी के बारे में बोल रहे हैं कि ये नबी क्या है, सालेह अलैहिस्सलाम, झूठे हैं और अपनी बेवजह तारीफ कर रहे हैं, तारीफ के काबिल नहीं, फिर भी अपनी तारीफ कर ले रहे हैं कि मैं नबी हूं, मेरे पास फरिश्ते आते हैं, मेरे पास अल्लाह की बातें आती हैं, ऐसा अपने बारे में फेंक ले रहे हैं, बल्कि जो है कौम नबी के बारे में इल्जाम डाली। तो अल्लाह कह रहे हैं सयअलमून गदन, ये कल को जान लेंगे, मनिल कज़्ज़ाबुल अशीर, कि कौन झूठा है और कौन शेखी बगारने वाला है। आज जब इनके सामने दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं, इस नशे में कौम का, ये कौम जो है नबी का इनकार कर रही है, लेकिन एक दिन आएगा जब इनके पास कुछ नहीं रहेगा, ये हमारे सामने बेबस होकर खड़े होंगे, तब जाकर क़यामत के मैदान में इनको पता चलेगा कि हकीकत में झूठा कौन था। तो इसलिए उन्होंने जो है अल्लाह ताला उनको जवाब दे रहे हैं, इन्ना मुरसिलुन नाक़ति फितनतल लहुम फर्तक़िबहुम मस्तबिर। कौम ने क्या किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बोल रहे हैं ना अपने बारे में कि नबी हैं बोल के, तो आप अगर नबी हैं तो आप ऐसा कोई काम करके दिखाओ जो हम नहीं कर सकते। उस वक्त कौम में कोई काम चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, तो एक सख्त चट्टान थी, वो बहुत सारे लोगों के फोड़ने से भी नहीं फूट रही थी। तो कौम ने आकर नबी से कहा कि आप इस चट्टान को फोड़ो, और ये चट्टान फूटकर दो टुकड़े, एक मार में दो टुकड़े हो जाना, और होने के बाद इसमें से एक ऊंटनी निकलना। सुभान अल्लाह, चट्टान में ऊंटनी कहां से आ सकती? चट्टान में कीड़ा भी नहीं रह सकता, चट्टान में ऊंटनी, पहाड़ के अंदर ऊंटनी कहां से रह सकती? पत्थर के अंदर ऊंटनी। कोई बादाम है वो जो मगोश के अंदर बादाम जैसे रहता है, वैसा पहाड़ के अंदर कौन रहना? ऊंटनी रहना। ये उनका मुतालबा था, और ये कि वो ऊंटनी बाहर आते ही बच्चे को जन्म देना। सोच कर देखिए कैसी अजीब चीज है। वो ऊंटनी पहाड़ के अंदर गए कैसी होगी? गए तो वो पहाड़ सही सलामत कैसे लगकर है, और फिर वो ऊंटनी पहाड़ के अंदर है तो वो हामिला कैसे बन गई, पेड़ सो कैसे बन गई, और वो बाहर निकलते ही बच्चे को जन्म देना। ये चीजें ऐसी थी जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। आज कोई कर सकता है? इतने तरक्की याफ्ता दौर में नहीं कर सकता कोई भी। तो ऐसे काम का उन्होंने अपने नबी से मुतालबा किया जो काम कोई भी
नहीं कर सकता। तो पैगंबर ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ये लोग मुझसे एक मौजिज़े का मुतालबा कर रहे हैं, अगर मैं ये काम उनको करके दिखाऊंगा तो वो लोग मुझे मान लेंगे, अल्लाह अपने फजल से ये मौजिज़े को पूरा कर। तो अल्लाह ताला ने उनके मुतालबे के मुताबिक उस मौजिज़े को पूरा किया। चुनाचे चट्टान टूटी, उसमें से ऊंटनी निकली और उस ऊंटनी ने बच्चा दिया। ये मौजिज़ा अपनी आंखों से देख लिए, मगर उनको मानना नहीं था, इसलिए उन्होंने अब भी इनकार कर दिया। इतना बड़ा मौजिज़ा देखने के बावजूद भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन उन पर जरा असर पड़ा था, इस मौजिज़े का असर पड़ा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया कि ये जो ऊंटनी है, ये ऊंटनी अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश है, तो लिहाजा ये ऊंटनी अल्लाह की ऊंटनी है, आम ऊंटनियों की तरह नहीं है। ये ऊंटनी जब पानी पीने के लिए जाती है तो पूरे कुएं का पानी खत्म करके रख देती है, ऐसी ऊंटनी थी, पूरे कुएं का पानी खत्म करके रख देती है। तो लिहाजा जिस दिन ये ऊंटनी पानी पीने के लिए जाएगी तो शहर में किसी को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ये ऊंटनी एक दिन पानी पिएगी, दूसरे दिन दूसरे लोग पानी पिएंगे, तो बारी बारी अल्लाह ताला ने लगा दी। तो इस बारी पर वो लोग तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए, इसलिए कि वो मौजिज़ा जो देखे थे उसका थोड़ा असर इन पर पड़ा था। तो अल्लाह फरमा रहे इन्ना मुरसिलुन नाक़ती, हम ऊंटनी को भेजने वाले हैं, फितनतल लहुम, उनके लिए आजमाइश के तौर पर। यानी ऊंटनी को भेजने का मकसद क्या था, उनको आजमाना था कि इस मौजिज़े को पूरा करने के बाद क्या वो नबी को मानते हैं या नहीं मानते। आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने जो है ऊंटनी को भेजा था। फरतक़िबहुम, आप उनका इंतजार कीजिए, वस्तबिर, और सब्र कीजिए। यानी अब ये मौजिज़ा आपने पूरा कर दिया तो अब इंतजार करो कि क्या वो मौजिज़ा पूरा होने के बाद मानते हैं या नहीं मानते हैं, और अगर अब भी वो इनकार करते हैं तो आप सब्र कीजिए। अब भी अगर वो इनकार करें तो आप क्या कीजिए, सब्र कीजिए। वनब्बिहुम, और कौम को बताइए, अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम, कि पानी उनके दरमियान तकसीम है, पानी उनके दरमियान तकसीम है। यानी जो कुएं का पानी है वो एक दिन ऊंटनी पिएगी और एक दिन दूसरे लोगों के जानवर पिएंगे। कुल्लु शिरबिन मुहतज़र, हर बारी वाला अपनी बारी में हाजिर होगा। यानी जिस दिन जिसके पीने की बारी होगी वो उस दिन आएगा, अपनी बारी के अलावा दिन में नहीं आएगा। चुनाचे ऐसा ही चलता रहा बहुत दिनों तक। जिस दिन उस ऊंटनी की बारी होती थी वो ऊंटनी आकर कुएं का पूरा पानी पीकर खत्म करती थी, लेकिन बदले में उतना दूध देती थी जितना पानी वो लोग उस कुएं से निकालते थे। अगर दूसरे दिन आकर पानी निकालते थे ना, तो सब लोग मिलकर जितना पानी निकाल सकते थे उतनी मिकदार में वो ऊंटनी दूध देती थी। तो अल्लाह ताला उस दिन उनको भूखा नहीं रखते थे, पानी पीती थी, बदले में क्या देती थी, दूध देती थी। और दूध भी 1 लीटर 2 लीटर नहीं, जिसको जितने घड़े भरना है भर ले, जिसको जितने बकेट भरना है भर ले, इतनी बड़ी मिकदार में वो ऊंटनी दूध देती थी। तो हर एक को अपने अपनी अपनी बारी में हाजिर होना है। तो ऐसा सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन शरीर किस्म के लोग हर कौम में होते हैं, तो उन्होंने सोचा अरे ये ऊंटनी की वजह से हम लोगों को एक ही दिन पानी मिल रहा है, एक दिन पानी नहीं मिल रहा है, इस ऊंटनी को कत्ल कर दो। तो चुनाचे उन्होंने क्या किया, फनादौ साहिबहुम, उन्होंने अपने साथी को पुकारा। अपने साथी को पुकारा का मतलब जिसको उन्होंने तैयार कर लिया था ऊंटनी को मारने के लिए। बाज़ जगह ये वाकया लिखा है कि एक औरत थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उससे शादी करने की हर एक को ख्वाहिश थी। तो वो औरत जो है ये शर्त लगा दी कि जो कोई उस ऊंटनी को मार कर आएगा वो मुझसे शादी करेगा। तो एक आदमी खड़ा हुआ उस औरत से शादी करने के हिर्स में कि अगर मैं इस ऊंटनी को मार दूंगा तो बदले में इस खूबसूरत औरत से मुझे शादी करने का मौका मिलेगा। तो इस ख्वाहिश में जो है उसने क्या किया, फतआता, उसने ऊंटनी पर हमला किया। फआकर, उसने ऊंटनी की टांग काट दी। ऊंटनी की टांग क्यों काटते हैं, इसलिए कि ऊंट जो है बहुत बड़ा जानवर है, अगर आप बगैर टांग उसके टांग को रस्सी बने बगैर काट उसको जो है ज़बा करने जाएंगे तो अपने पंजे से खोपड़ी निकालकर फेंक देगी। इतना उसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि अगर खोपड़ी को पकड़ ली इंसान की तो उठाकर फेंक देता है, इतना ताकतवर जानवर है। तो इसलिए ऊंटनी को ज़बा करते वक्त में आमतौर से एक पैर को जो है रस्सी बांध देते हैं ताकि वो जो है ज्यादा हलने की ताकत उसके पास ना हो। तो उसी में से एक बाज मर्तबा क्या करते थे, अगर रस्सी बांधने का भी मौका नहीं है तो एक टांग काट देते थे उसकी, ताकि वो एक टांग जख्मी हो जाए, ठहरने का सही माने में उसको बैलेंस ना मिले। तो फिर उसको जो है आराम से जो है नहर जो गले के पास काटते हैं। आम जानवरों को तो ज़बा करते हैं,
لیکن اونٹنی کو نہر کرتے ہیں تو نہر کرنے میں آسانی ہو تو اس نے کیا کیا, پہلے اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا, میرا دھمکی دینا کیسا رہا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً, جب قوم نے اللہ کی اس اونٹنی کا معجزے کو بھی نہیں مانا اور بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے اس بھیجی ہوئی آزمائش کی اونٹنی کو بھی انہوں نے کیا کر دیا, مار دیا. تو اب ان کو 3 دن کا ٹائم دیا گیا کہ 3 دن انتظار کرو, اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. چنانچہ ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً, ہم نے ان پر ایک سخت چیخ کو بھیجا, آواز کا زلزلہ ان پر آیا. مائک میں مسجد میں کبھی نماز پڑھاتے ہوئے اگر مائک خراب ہو تو آواز نکلتی, گوئی بول کے آواز آتی ہے, تو اگر ساؤنڈ زیادہ ہو تو آواز اتنی زیادہ آتی ہے کہ لوگ سب پریشان ہو جاتے ہیں. ایک معمولی مائک کے سپیکر کی اتنی آواز ہو سکتی ہے, تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے آواز کا وہ کیسا سخت ہوگا. یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. مجرموں کو جو سزا دی جاتی ہے جیل میں, الگ الگ طرح کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی دی جاتی ہے, ساؤنڈ کا عذاب دیا جاتا ہے, کانوں کو بند کر دیا جاتا ہے, ایسا زبردست ساؤنڈ لگاتے ہیں کہ اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت چیخ کا عذاب ان پر اللہ نے بھیجا. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ, تو کانٹوں کا باڑ لگانے والے کے کوڑے کی طرح ہو گئے, کانٹوں کا باڑ لگانے والے کے کوڑے کی طرح ہو گئے. کیا مطلب, اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, کھیتی باڑی کی باؤنڈری بنانے کے لیے باقاعدہ دیوار بنانے کا یہ نہیں تھا, رواج نہیں تھا, اور آج جیسی ریڈی میڈ چیزیں نہیں تھی. تو کانٹی کے جو درخت ہوتے تھے, کانٹیوں کے درختوں کو سائڈ میں لگا دیتے تھے. اور کانٹا ایسی چیز ہے کہ دھوپ میں جل کر کیا ہوتا, وہ ایک وقت آتا ہے کہ بھوسا بن جاتا. تو وہ جو باڑ بنائی جاتی تھی کانٹوں کی, وہ شروع میں تو تیز ہوتی تھی, لیکن ذرا جب اس پر دھوپ لگ کر, پانی پڑ کر, بارش وغیرہ کی وجہ سے الگ الگ زمانہ اس پر گزرتا تو وہ بھوسا بن جاتا تھا. تو کانٹوں کی جو باڑ ہوتی تھی وہ بھوسا بن جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے بن گئے, کانٹوں کی باڑ لگانے والے کی کوڑے کی طرح ہو گئے. وہ کوڑا دیکھتے دیکھتے بھوسا بن جاتا تھا, محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کب بھوسا بن گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوسے کی طرح اڑا کر راکھ کر دیا. یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور یہ مثال کیوں دے رہے ہیں, ایسی مثال کیوں دے رہے ہیں, اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ عربوں کے نزدیک یہ مثال جلدی سمجھ میں آنے والی تھی. عرب کے لوگ ان مثالوں کو سمجھتے تھے, اللہ اس لیے جو ہے اس طرح کی مثالیں پیش کر رہے ہیں. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار پوچھ رہے ہیں. تو 2 قوموں کا ذکر آیا ہے اور دونوں قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ہلاک کیا. یہ طاقتور قومیں تھی, دنیا میں ایسی طاقتور قومیں کبھی نہیں آئی تھی, لیکن انہوں نے بھی اپنے نبیوں کا انکار کیا, تو ایسی قوموں کو بھی اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا. تو اگر مکے کے مشرکین بھی نبی کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل کریں گے. یہ باتیں بتانا چاہ رہے ہیں. وقت مکمل ہو چکا ہے. ابھی 2 اور قوموں کا ذکر ہے, حضرت لوط علیہ السلام کا اور فرعون کا. یہ 2 واقعے انشاءاللہ ہو سکے تو اگلی جمعہ کو بتائے جائیں گے, چونکہ رمضان ہونے کی وجہ سے یہ تفسیر عصر کے بعد ہو رہی تھی اتوار کے دن, اور رمضان کے علاوہ سال بھر میں جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد تفسیر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اب آنے والی جمعہ میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس باقی سورے کی تفسیر آپ کے سامنے بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے نبیوں کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.